جی السلام علیکم جی. ایک دفعہ پھر خواجہ حبیب عباس ایکسلنس ود بیا کے ساتھ حاضر خدمت ہوں. اور جیسے کہ میں نے آپ کو کل اپڈیٹ کیا تھا کہ آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ سوشل پریشر ہوگا، جو کہ مینلی ڈپینڈ ہے اس وقت ایگزامس کو بچوں کو لے کے ریگارڈنگ دیئر ریزلٹس. تو اس میں دیکھیں، ٹو اسٹارٹ ود دس ٹاپک میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آج کل ہمارے جو سوسائٹی ہے اس میں یہ ایک چیز بہت زیادہ پریویل کرتی جا رہی ہے، اور پہلے بھی ہوتی تھی مگر آج کل تو بہت زیادہ ہو گئی ہے. وہ یہ ہو گئی ہے کہ ایز اے پیرنٹس وی آر ایکسپیکٹنگ کہ ہمارے بچے جو ہیں وہ ہائی گریڈس لیں. اب ٹھیک ہے، ایوری پیرنٹس کا یہ رائٹ ہوتا ہے کہ اس کا بچہ کلاس میں ٹاپ کرتا رہے اور ایجوکیشن میں بہت آگے بڑھے اور لوگ اس کی تعریف کریں. تو اس کو دیکھتے ہوئے وی آر ٹرائنگ کہ ہمارے بچوں، ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے ہائی گریڈس لیں، اور ان ہائی گریڈس کی بیس پہ ہم بچوں کو ویلیویٹ کرتے ہیں کہ وہ کتنے اچھے بچے ہیں. ان اور رسپیکٹ کے جی اس کا کیا کہتے ہیں، جو لیٹ سپوز کہ ہمارے اگر 3 بچے ہیں اور اس میں اگر کوئی ایک بچہ ٹاپ کر رہا ہے تو ہم اس کی زیادہ تعریف کرتے ہیں، اور جو مڈ میں ہے یا لوور ہے تو ہم اس کو اپنے ایون فیملی میں بیٹھے ہوئے بھی ہم یہ ڈسکس کرتے ہیں کہ یہ نالائق ہے، یا یہ پڑھائی کے قابل نہیں ہے، یا یہ اتنا اچھا پڑھ نہیں رہا. تو فرسٹ آف آل اس طرح کے کافی کوشچنس تھے جو مجھے ان باکس کیے گئے تھے کہ آپ ایجوکیشن کو لے کے، اس کے رزلٹ کو لے کے بھی آپ ہمارے ساتھ بات کریں، اور اس پہ ہمارے ساتھ کچھ کوشچنس ہیں میرے پاس. تو اس حوالے سے میں بات کرنا چاہ رہا تھا. فرسٹ آف آل کہ میں آپ کے کوشچنس کے آنسر کروں. ہم اس پہ تھوڑا سا نا کوئی بریفلی ڈسکس کر لیتے ہیں. دیکھیں، سب سے پہلے تو ایز اے پیرنٹ آپ یہ سوچیں کہ بچوں کو کسی بھی لیول پہ، ایجوکیشن کے کسی بھی لیول پہ ان کو گریڈز کے ساتھ ایویلیویٹ مت کریں. فرسٹ آف آل اگر آپ نوٹ کریں نا تو آپ ریسیپشن سے، اگر آپ ان کو او لیولس تک یا ریسیپشن سے لے کے ان کو 8th اسٹینڈرڈ تک اسکول میں، تو بچہ ٹاپ بھی کر رہا ہونا تو کبھی اپنے بچے کو یہ نہ سمجھے کہ وہ بڑا کوئی اکیڈمکس میں بہت لائق بچہ ہوگا یا اس کا بڑا برائٹ فیوچر ہے ان اسٹڈیز. دیکھیں، ہمارے اسکول کا سسٹم، چاہے وہ ہائی اسکولز ہوں، انگلش گرامر ہو، یا اردو میڈیم ہو، یا سرکاری اسکول ہو، 8th اسٹینڈرڈ تک ایجوکیشن کا کوئی ایسا سسٹم نہیں ہے جس سے آپ یہ ویلیویٹ کر پائیں کہ یار یہ بچہ فیوچر میں جا کے بڑا کوئی ایول جینیس اور بہت زیادہ کوئی چھت پاڑے گا اور بہت کوئی پی ایچ ڈی آنرز کرے گا. ایسا نہیں ہے. پہلے تو آپ ایز اے پیرنٹس اپنے آپ کو ایز آؤٹ کریں. دیکھیں، جو پیرنٹس افورڈ کرتے ہیں کہ ان کے بچے اپنے اپنے ایریے کے ہائی اسکولز اور اچھے اسکولوں میں اچھی ایجوکیشن لے سکتے ہیں تو ضرور ان کو کرائیں. اگر وہ پہلی بات ہے افورڈ کرتے ہیں پیرنٹس، اگر وہ افورڈ کرتے ہیں، میں ریپیٹ کر رہا ہوں. دوسری بات، اور جن کے پیرنٹس یہ افورڈ نہیں کرتے کہ ان کے بچے اس اپنے ایریاز کے اچھے اسکولوں میں جا کے پڑھ سکیں، تو وہ بالکل اس پہ ریگریٹ نہ کریں، بالکل اس پہ نہ لیں. دیکھیں، پیرنٹس کا بیسک مقصد بینگ اے مسلمان، ہمارے 2 جو فرائض ہیں وہ بڑے لازم و منظور ہیں. پہلا، ہم اپنے بچوں کو دینی تعلیم دیں. دوسرا، ہم انہیں دنیاوی تعلیم دیں. تو ہم دنیاوی تعلیم کے لیے پہلے بیسکس کو فالو کریں. تعلیم ہے مقصد، بچوں کو ایجوکیٹ کرنا ہے. ایجوکیٹ، میں ریپیٹ کر رہا ہوں کہ بچوں کو آپ نے ایجوکیٹ کرنا ہے. جب ورڈ ایجوکیشن آتا ہے تو اس کا مطلب ہرگز نہیں ہے کہ اس کے مارکس کی بات کی جائے، اس کے گریڈز کی بات کی جائے. ایجوکیٹ مینس کہ بچے کو اسکول بھیج کے یہ سکھایا جائے کہ اس نے ڈفرنٹ گروپ آف پیپلز کے ساتھ کیسے بیٹھنا ہے، ان کے ساتھ اس کا بیہیویئر کیسا ہوگا، آپس میں ان کی گفتگو کیسی ہوگی، اور ان کی آپس میں شیئرنگ کیسی ہوگی، چاہے وہ تھاٹس کی ہو، چاہے وہ ٹینجیبل چیزوں کی ہو، پینسل، کاغذ، ربر، شارپنر، کوئی جیومیٹری، کوئی چیزیں. تیسرا، یونیفارمیلٹی، ایکولنس آتی ہے، برابری. اسکول میں کیوں بچے کو بھیجا جاتا ہے؟ یونیفارم کیوں رکھے جاتے ہیں اسکولس میں؟ کیوں رکھے جاتے ہیں؟ آپ دیکھیں، وہ اس لیے رکھا جاتا ہے یونیفارم کہ یونیفارمیلٹی مینس ایکولیٹی کا کانسیپٹ لایا جائے، کسی کو انفیریئر نہ ہو. تو فرسٹ آف آل پیرنٹس اس بات کو سمجھیں کہ بچوں کو ہم نے اسکول میں ایجوکیشن کے لیے بھیجا ہے. ان کو کہیں ہم نے اس مقصد کے لیے نہیں بھیجا کہ وہ اے اسٹارز لیں گے یا وہ نمبر 1 بن کے نکلیں گے.
یہ پہلی بات. ابھی سیکنڈ اس کا پارٹ ہے کہ وہ گریڈز کا، وہ میں آپ کو آگے ڈسکس کرتا ہوں. پہلے اس بات کو سمجھیں کہ بیسک کانسیپٹ آف ایجوکیشن بچوں کے لیے فار دیئر، ناٹ فار دیئر گریڈز، فار دیئر پرسنالٹی، فار دیئر گرومنگ، فار دیئر سوشل ان کے لیے ہے. ان کو معاشرے میں کیسا برتاؤ کرنا ہے، لوگوں کے ساتھ پیشنس سے کیسے برتاؤ کرنا ہے، اٹھنا بیٹھنے کی تمیز کیا ہے. دیکھیں اسکول میں جب ٹیچر کہتی ہے نا آپ ہوم ورک کر کے لائیں، تو ہی از باؤنڈ ٹو کم ہوم اور ٹو ڈو دا ہوم ورک. بیسیکلی وہ ہوم ورک کا مقصد دو ہے. ایک یہ ہے کہ وہ اوبیڈینٹ ہو، وہ حکم ماننا سیکھے، وہ کسی کی انسٹرکشنز کو فالو کرنا سیکھے. ٹھیک ہے نا. اس کا بیسک پرنسپل بیک آف مائنڈ پہ بچے کو ارلی ایج میں ذمہ دار بنانا ہے. ذمہ داری اس کو سمجھانے کا کانسیپٹ ہے. ایجوکیشن کا مطلب یہ ہے کہ وہ پڑھنا لکھنا تو سیکھے گا. بیسک کانسیپٹ کو اگر کوئی ہوم ورک دیتا ہے یا اس کو کوئی کلاس ورک دیتا ہے یا کوئی ٹیسٹ کے لیے اس کو پریپیئر کرتا ہے، تو پریپریشن مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ اوبیڈینس سیکھے، وہ حکم ماننا سیکھے، وہ چیزوں کو سیکھے. کیونکہ جب تک آپ کسی کی بتائی ہوئی چیز کو دل سے نہیں مانتے آپ نہیں سیکھتے. آپ جب تک اوبیڈینٹ نہیں ہوں گے، آپ جھکیں گے نہیں، آپ چیزوں کو مانیں گے نہیں کسی بڑے کی، تو آپ کی پرسنالٹی میں گرومنگ کیسے آئے گی، جو کہ آپ کی پرسنالٹی کا بہت اہم جز ہے. تو میں پیرنٹس سے بار بار یہ ریکویسٹ کروں گا کہ آپ نے کویسچن تو مجھ سے اچھا کر لیا کہ آپ سوشل پریشر پہ بات کریں فار ایجوکیشن. خدایا ڈونٹ کمپیئر. آپ اپنے بچے کو مت کمپیریزن کروائیں گریڈز کے ساتھ. آپ کے فیملی میں کوئی کسی کا بچہ اچھے گریڈ لیتا ہے، آپ تعریف کریں، نو ڈاؤٹ آپ سیلیبریٹ بھی کریں. آپ کا اپنا بچہ گریڈ اچھے لیتا ہے تو آپ سیلیبریٹ کریں، اس کی تعریف کریں، بٹ ڈونٹ کمپیریزن. آپ تانا زنی نہ بنائیں اپنے دوسرے بچے کے لیے یا ایون اپنے فیملی کے دوسرے بچوں کے لیے. اس کی ایگزامپل کوٹ نہ کریں. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے رزق جو ہے نا وہ نہ ایجوکیشن کے ساتھ رکھے ہے، نہ اس کو عقل کے ساتھ رکھے ہے، اس کو نصیبوں کے ساتھ رکھا ہے. ٹھیک ہے نا. آپ بچے کو اسکول بھیجنے کے پرپس کو سمجھے، اس کو ہم نے ایجوکیٹ کرنا ہے. ایجوکیٹ مینز کہ وہ معاشرے میں اس کا بیہیویئر کیسا ہے، پازیٹیو آئے، اس کو بڑوں کی عزت کرنی آئے، اس کو بڑوں کا حکم ماننا ہے، اس کو پنچویلٹی سیکھے گا، وہ کہ کس ٹائم پہ، ٹائمنگ کا ایشو ہے، ٹائمنگ سیکھے گا، اٹھے گا ایک ٹائم پہ، جائے گا ایک ٹائم پہ، آئے گا ایک ٹائم پہ. وہ اٹریکٹ کرتے ہوئے اپنے ایک الفاظ کا چناؤ کرتے ہوئے وہ خیال رکھے گا کہ یہ الفاظ معاشرے میں گھر پہ بولے جاتے ہیں کہ نہیں بولے جاتے. تو آپ اپنے آپ کو بچوں کو انڈیو پریشر میں مت ڈالیں. ہاں ایز اے پیرنٹس ہمارا یہ رائٹ ہے کہ ہم ایکسپیکٹ کریں کہ بچے کی آؤٹ پٹ میکسیمم آئے. نو ڈاؤٹ ہمارا رائٹ ہے. میں بھی چاہوں گا ایز اے پیرنٹ، میں بھی چاہتا ہوں میرے بچے گرو کریں، میرے بچے شائن اسٹار بنے. اس مائی رائٹ ایز اے پیرنٹ، میرا رائٹ ہے. بٹ اس رائٹ کو دیکھتے ہوئے بھی بینگ اے پیرنٹ مجھے خیال کرنا ہے کہ بچہ کس طرف جا رہا ہے. اگر وہ گریڈز میں ویک ہے تو مائٹ بھی ہائی کلاسز میں جا کے ہو سکتا ہے وہ تھیوریٹیکل زیادہ تیز ہو سکتا ہے نومیرکس میں وہ تیز ہو سکتا ہے وہ ملٹیپل چوائس کوسچن میں تیز ہو سکتا ہے اس کا حافظہ اچھا ہو. تو دیکھیں ہمارا ایگزامینیشن سسٹم 2-3 طرح کا ہی چلتا ہے پاکستان میں. تو اگر آپ میٹرک کی طرف بچوں کو دیکھیں تو ان میں ان بچوں کے مارکس آپ کو ہائی نظر آتے ہیں جن کا حافظہ زیادہ مضبوط ہے. اور اگر آپ او لیولز اے لیولز میں دیکھیں تو ادھر کنسیپچوئلز ہیں جہاں پہ بچے کو کانسیپٹ سے خود ڈیولپ کرتے ہیں. تو دیر از کوائٹ پاسبلٹی کہ اے گریڈ لینے والا ان او لیولز اگر وہ میٹرک سسٹم میں ہے تو مائٹ بھی وہ اچھے گریڈز نہ لے سکے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ بچہ نکم ہے جب اس کا فیوچر تباہ ہو جائے گا، ایسا نہیں ہے. تو ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ. آپ بچوں کو انڈیو پریشر نہ دیں. یہ ہمارے سوشل پریشر آج کل بہت زیادہ عام ہو گیا ہے، بہت ہی عام ہو گیا کہ فلانے کے بچے نے لے لیا، آپ کے پاس اسکول اچھا ہے، گاڑی پہ آپ جاتے ہیں، آپ کو ہم ہر چیز پرووائڈ کر رہے ہیں، بکس دے رہے ہیں، تو آپ کے گریڈس کیوں نہیں آ رہے؟ اس گریڈس کو لانے کے لیے بچے کو آپ نے موٹیویٹ کرنا ہے، روڈ میپ دینا ہے جو ایز اے پیرنٹ آپ کا کام ہے. آپ اس کی مانیٹرنگ ضرور کریں، آپ اس کا ڈیلیجنس بھی کریں، آپ اس کی اکاؤنٹیبلٹی بھی کریں، بٹ ٹو رائٹ ڈائریکشنز. آپ یہ نوٹ کریں کہ اگر آپ سب کچھ اس کو پرووائڈ کر رہے ہیں تو وائی ناٹ ہی از ناٹ اپ ٹو یور مارک. آپ کے اگر مارکس پہ نہیں آ رہا، آپ کے اسٹینڈرڈ کے حساب سے نہیں آ رہا، تو ڈسکس وتھ یور چائلڈ. آپ اس سے ڈسکس کرنے کا بیٹا پرابلم کیا ہے یا بیٹی پرابلم کیا ہے. دین یو ریئلائز اٹ. جب آپ فرینڈلی یوزر بن کے ڈرائیو کریں گے، آپ ایز آؤٹ ہوں گے، آپ ریلیکس موڈ میں بات کریں. دیکھیں اگر آپ ریلیکس موڈ میں بات کریں گے
تو آپ اس کو فائنڈنگ آپ کی اچھی ہوگی. جب آپ کی فائنڈنگ اچھی ہوگی تو الٹیمیٹلی ریکٹیفیکیشن ہو جائے گی. جب آپ کی ریکٹیفیکیشن اچھی ہو جائے گی, اب موسٹ آف دا پیپل, آپ اگر بزنس کمیونٹی کی مثال لے لیں تو ان میں بہت کم ریشو ہے بچوں کو ہائر ایجوکیشن دینے کی ایز کمپیئر ٹو مڈل کلاس. ہم کوشش کرتے ہیں بچوں کو ایم اے بھی کرائیں, ایم بی اے کروائیں, ماسٹرز کروائیں, پی ایچ ڈی کروائیں, کیونکہ ہمارا فوکس یہ ہوتا ہے کہ بچہ اچھا پڑھ لے تو یار کوئی اچھی نوکری مل جائے. آپ اگر بزنس کمیونٹی کے بچوں کو دیکھیں تو وہ کیا موسٹلی آپ کو بچے میٹرک کے بعد ان کے سبسٹیٹیوٹ نظر آتے ہیں, ان کے سکسیسر نظر آتے ہیں, جو ان کے شاپس پہ, ان کی فیکٹریوں میں, ان کے آفیسز میں, ان کے ہاؤسز میں ان کے ساتھ کام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. تو ان کی تو ایجوکیشن بھی نہیں ہوتی اور وہ اتنی بڑی بڑی امپائرس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو اٹس مینس آپ اپنے بچوں کو انڈیو سوشل پریشر سے مت نکالیں. یہ گریڈنگ کے دور میں, اے اسٹارز کے دور میں یا اے لیولز کے دور میں مت ڈالیں بچوں کو. آپ بچے سے ڈسکس کریں, اس کے میٹرز کے ساتھ اس سے شیئر کریں. جب آپ سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ آپ ہے کہ آپ اپنے بچوں کے کلوز رہیں. جب آپ بچوں کے کلوز رہیں گے نا تو آپ پہ سوشل پریشر بھی نہیں آئے گا. یو نو کہ میرا بچہ اب لیٹس سپوز میرے 2 بچے ہیں اور مجھے پتا ہے کہ یار ایک بچہ اکیڈمکس میں ویک ہے, تو کیا میں اس کا باپ نہیں ہوں؟ تو کیا میں اس کو گھر سے نکال دوں گا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایک بچہ اکیڈمکس میں ویک ہے تو میں نے اس پہ ورکنگ کرنی ہے, اس پہ مجھے ٹائم زیادہ دینا ہے. میں نے اس کے الٹرنیٹیوز دیکھنے ہیں کہ یار اگر یہ اکیڈمکس میں ویک ہے یا یہ کسی اسپیشل سبجیکٹ میں ویک ہے تو میں اس کو کیسے مانیٹر کروں. آپ مجھ سے ریمیڈی پوچھ رہے تھے. ریمیڈی آپ لوگوں کے ہاتھ میں ہے. میں آپ کو ایک وے بتا رہا ہوں کہ ریمیڈی آپ لوگوں کے ہاتھ میں ہے. ایز اے پیرنٹس ریمیڈیشن آپ کے ہاتھ میں ہے, ریکٹیفیکیشن آپ کے ہاتھ میں ہے. آپ نے بچوں کو جب تک آپ کلوز نہیں ہوں گے بچوں کے, آپ ان سے گپ شپ نہیں کریں گے, آپ ان سے ڈیلی گفتگو نہیں کریں گے, آپ ان کو نہیں آئیڈینٹیفائی کر پائیں گے, نہیں ان کو پراپر سولوشن دے پائیں گے. آپ پیسہ دے کے سمجھ رہے ہیں, اچھی کوالٹی اسکول بیچ کے یا کوالٹی اسٹینڈرڈ دے کے لیونگ سٹائل کو سمجھ رہے ہیں کہ آپ کی ڈیوٹی پوری ہوگی. ناٹ ایٹ آل. آپ کی ڈیوٹی 24 گھنٹے آپ کی ڈیوٹی ہے. آپ بینگ اے پیرنٹ از دا مین سورس. آپ نوٹ کر لیں میری اس بات کو, یاد کر لیں میری بات کو, ڈسکس ود یور چائلڈ. اور کسی بھی بچے سے بات کیے بغیر آپ اس کے بارے میں نہ جج کریں. ٹیک ہم ٹائم, ٹیک ہر ٹائم, اس کو ٹائم دے. مائٹ بی O1 9th 10th, ہو سکتا ہے وہ نہ کلک کرے, ہو سکتا ہے بڑے ہائی اسکول میں جا کے وہ کلک کر دیں. اور اس میں میں ایگزامپلس دینے آؤں تو میں کافی آپ کو ریئل ٹائم ایگزامپلس دے سکتا ہوں کہ کن بچوں نے جو اسکول میں جن کو جانتے کوئی نہیں تھے آج وہ کہاں بیٹھے ہوئے ہیں. اور اسی طرح وائس ورسا کر لے کہ جن کے بڑے نام تھے اسکول کالج یونیورسٹیز میں اور آج بچے وہ کیا کر رہے ہیں. تو میں پھر ریپیٹ کر رہا ہوں کہ جو ایجوکیشن کا سوشل پریشر ہے وہ مت ڈالیں. آئی نو کہ اس وقت پاکستان میں ایجوکیشن بہت مہنگی ہے, بچوں کو پڑھانا کسی جہاز سے کم نہیں ہے. پیرنٹس کا بڑا اس میں اہم امپورٹنٹ رول ہے, ان کا فائنینشیل رول ہے, ان کی ذمہ داری ہے, ان کی لائبلٹی ہے, اس کی کیئرنگ ہے. بچوں کی بچیوں کی بہت مشکل ٹائم ہے ایجوکیشن کے اوپر اور ان کے چیلنجز بڑے ٹف ہیں. ایز اے پیرنٹ آپ لوگوں کے بڑے چیلنجز ٹف ہیں, آئی ایگریڈ. بٹ میں پھر کہہ رہا ہوں کہ اپنے چیلنجز کو, اپنی خواہش کو, ایون اگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرا بیٹا گریڈز لے کے اچھا ڈاکٹر بن جائے گا, اچھا انجینئر بن جائے گا, کوئی CSP افسر بن جائے گا, کوئی بہت بڑا بزنس ٹائکون بن جائے گا, یہ میری ایکسپیکٹیشن آن دا رائٹ ٹریک ہے, میری خواہش ہے, ایز اے پیرنٹ ہوتی بھی ہے. بٹ اس کے لیے مجھے تھوڑا سا اس چیز کو بھی مانیٹر کرنا ہے کہ کیا اس کی کیپیسٹی ہے یہ کام کرنے کی کہ نہیں. اور اگر مجھے کچھ ورکنگ کے بعد, کچھ ٹائم کے بعد, بینگ اے پیرنٹ آپ سے بہتر کوئی جج نہیں ہے اپنی اولاد کا. اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ یار یہ بچہ یا بچی پہ اگر ایجوکیشن انویسٹمنٹ کی جائے تو وہ میری ایکسپیکٹیشن نہیں ہے یا اس کی کیپیسٹی نہیں ہے, دیر از کوائٹ پاسبلٹی کہ بچے یا بچی کی کیپیسٹی نہ ہو, تو دیر از کوائٹ پاسبلٹی. تو اس کا کیا ہے, پھر آپ نے اس کا الٹرنیٹیو کی طرف جانا ہے, وہ بھی پازیٹیو الٹرنیٹیو وہ بہت ہے. ہو سکتا ہے کسی اسکل میں وہ چلے جائے, ہو سکتا ہے وہ کوئی اور دوسرا کام کر سکے, کوئی بزنس کی طرف کر سکے, کوئی مارکیٹنگ سیلز کر سکے, کوئی ایڈورٹیزمنٹ پروموشنز کر سکے, کوئی ویئر ہاؤس بنا سکے, کوئی چھوٹا سا کاروبار کیا جا سکتا ہے. دیکھیں یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ تب پاسبل ہے جب بینگ اے پیرنٹس آپ کمپیریزن سے ایگزٹ ہوں گے.
جب آپ کنپیریزن سے ایگزٹ ہو جائیں گے آپ بلیو کریں آپ ایز آؤٹ ہو جائیں گے. جتنے پیرنٹس نے مجھ سے یہ پوچھا ہے کہ ہمارے گھر میں یہ مسئلے رزلٹ آنے پہ بہت زیادہ پینک ہو جاتے ہیں, موڈ خراب ہو جاتے ہیں, فیملی کا ماحول ختم ہو جاتا ہے, میں ان پیرنٹس کو ریکویسٹ کر رہا ہوں ہاتھ جوڑ کے کہ کائنڈلی سٹ یور چلڈرن, ان سے گپ شپ کریں, ان کے ساتھ اچھا ٹائم اسپینڈ کریں, اینڈ دین ڈیسائڈ اٹ, ناٹ کمپیریزن, مت اس سے کمپیریزن کریں بچوں کے ساتھ. میں پھر ایٹ لاسٹ آپ کو یہ کہوں گا تھینک یو سو مچ کہ آپ مجھ سے کویشچن آنسر شروع کر دیا آپ لوگوں نے. اب میں آپ کے ساتھ آپ پھر حاضر ہوں. اب اگر آپ کو اس سے ریلیٹڈ یا ایون کسی اور ٹاپک کے ریلیٹڈ بھی کوئی کویشچن ہے, موسٹ ویلکم, آئی ایم ہیئر ٹو آنسر آل دا کویشچن. اور میں ہمبل ریکویسٹ کروں گا کہ پلیز میرے اس پیج کو, اس چینل کو آپ ضرور لائک کریں, سبسکرائب کریں اور لوگوں کو سجیسٹ کریں کہ میرے سے کویشچن آنسر کریں. آئی لو کہ میں پریفر کروں گا کہ آپ لوگ مجھ سے کویشچن آنسر کریں. تھینک یو سو مچ.